حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک اختلاف ہو گیا. بہرحال انسان ہوتا ہے تو کچھ ترجیحات ہوتی ہیں, کوئی پرائورٹیز ہوتی ہیں, کچھ رجحانات ہوتے ہیں. بہرحال اختلاف ہو گیا تو روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ معاویہ ہم سے آن ملو, ہم سب لشکر بناتے ہیں اور علی پر حملہ کرتے ہیں. حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا, وہ خط, اس کی پہلی سطر اور پہلی سطر کا وہ لفظ اس کا یہ تھا ایھا الکلب الرومی, کہ اے رومی کتے, ہمارے درمیان اختلاف کو دیکھ کر تجھے ملک اسلام پر لالچ ہو رہا ہے تو سن لے کہ جب تیرا لشکر حضرت علی کے مقابلے پہ آئے گا اور علی اپنے لشکر کے ساتھ تیرے مقابلے پر آئیں گے تو معاویہ باوجود اختلاف کے, باوجود ہمارے درمیان کے جھگڑے کے, معاویہ علی کے لشکر کا ادنا سپاہی ہوگا. اس جذبے کے ساتھ اگر آج ہم جدوجہد کریں گے اور اپنے قیادت کو مضبوط کریں گے اور اپنے انفرادی اور ذاتی مفادات کو قربان کریں گے, دوبارہ ہمیں وہی مقام نصیب ہوگا. شاعر کہتا ہے میں بہت جلدی اپنی بات ختم کروں گا, حالانکہ جو مشورے ہو رہے تھے اس میں مجھ سے حکم دیا گیا تھا کہ آپ 45 منٹ بات کریں, لیکن تجربوں کی روشنی میں ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ 45 منٹ تو ایک بہت بڑا بم ہوتا ہے جو پبلک پہ نہیں گرایا جا سکتا, کیونکہ بہت سارے ماشاءاللہ بولنے والے ہیں. بارش کا موسم تھا, تھوڑی تاخیر ہو گئی. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ لمحوں نے خطا کی, صدیوں نے سزا پائی, لیکن ہم نے پچھلے 70 سال میں کچھ ایسی غلطیاں کی ہیں جو غلطیاں 10-10 سال اور 20-20 سال تک چلتی رہی. جب لمحے کی خطا صدیوں کو بھگتنا پڑ سکتی ہے تو 10 سال کی خطا بتاؤ کتنے سال تک ہمیں بھگتنا پڑے گا. اور ان خطاؤں میں سے ایک ہے جو شعر میں نے پڑھ کے اشارہ کیا تھا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. آج ہم یہ جملہ ہے چلن میں ہے کہ سیاست تو دینی نہیں ہے, سیاست سے تو دور رہو, سیاست کی تو بات مت کرو, کوئی سیاسی نظریہ نہ ہو. بھلا کیا کہنا کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء, کہ بنی اسرائیل کی سیاست کا نظام انبیاء کے ہاتھ میں تھا. جب مسلمانوں نے اس میدان کو چھوڑا اور وہ خود وڈرا ہو گئے اور وہ موڑ کے چلے گئے تو ایسے لوگوں کا قبضہ پھر سیاست پہ عام طور پر ہو گیا, ان کی اکثریت ہو گئی, ان کی میجورٹی ہو گئی, جو آج ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارے آبا و اجداد نے کیا کیا, حالانکہ ہمارے آبا و اجداد کی قربانیاں روز روشن کی طرح آیا ہے. دوسری بات کہ آج اقتصادیات کے اندر ہم پچھڑے, جس طریقے سے ہم نے دین پڑھایا تھا اگر اسی طریقے سے اگر ہم دنیا کے امور بھی پڑھا دیتے, اور اس معاملے میں میں استاد محترم مولانا احمد صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے پرچم اٹھایا ہے کہ مدرسہ ایجوکیشن کے ساتھ ماڈرن ایجوکیشن میں بھی اور اقتصادیات کے اندر بھی قدم آگے بڑھایا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے اور سارے ایم پی کے لیے. انہوں نے کچھ تجاویز کو سوچا ہے اور اس پر اپنے قدم بڑھا دیے ہیں. وہ شریعت جس میں فرمایا گیا, میرے آقا نے فرمایا ایماندار تاجر کا حشر انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا, وہ شریعت جو جمعے کے دن اپنے ماننے والوں کو حکم دیتی ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, کہ اے ایمان والو جب جمعے کے دن اذان ہو اپنے کاموں کو چھوڑو, مسجد کے اندر آ جاؤ. وہ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو تاخیر نہ کرو, فوراً بازار میں چلے جاؤ اور رزق کماؤ. جس طریقے سے دکان سے اٹھا کے مسجد میں بلایا تھا, رزق حلال کو کمانے کے لیے دوبارہ مسجد سے اٹھا کر دکان کے اوپر پہنچا دیا. ایک مزدور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے. آپ کہتے ہیں تیرا ہاتھ تو بہت سخت ہے. اس نے کہا نبی جی میرا ہاتھ کیوں نہ سخت ہو, میں حلال روزی کمانے کے لیے اور اپنے بچوں کو کا پیٹ پالنے کے لیے پتھروں کو توڑتا ہوں. ہاتھ سخت ہو گئے, بٹے پڑ گئی. میرے آقا نے ہاتھوں کو چوم لیا. صحابہ حیرت سے دیکھنے لگے کہ ہم جب نبی کا ہاتھ چومتے ہیں وہ ہاتھ کو کھینچ لیتے, اور آج ایک مزدور کا ہاتھ چوم رہے. آپ نے ان کی حیرت کے پردے کو چاک کیا اور فرمایا میں ایسے ہاتھوں کو کیوں نہ چوموں جن کو اللہ بھی چومنا پسند ہے. رزق حلال کمانے کی
یہی کیونکہ تجارت بھی اسلام کے اندر عبادت ہے. اور تیسری چیز مجھے حیرت ہے کہ جس ملک کا سب سے پہلا وزیر تعلیم نہ صرف ایک مسلمان ہو بلکہ عالم دین ہو، وہ قوم ماڈرن ایجوکیشن میں کس طریقے سے بچھڑ گئی. 600 سال کا فاصلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں کفر پھیلا، شرک پھیلا، رشوت کا لین دین بڑھا، سود کا لین دین بڑھا. یہ نہیں آیا کہ چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، رشوت نہ دو، سود نہ لو. یہ سارے احکامات آئے، لیکن سب سے پہلا حکم آیا اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا کہ پڑھنے پڑھانے کو ایک تحریک بنا لو اور ہر ایجوکیشن کے اندر آگے بڑھو. قرآن تو علوم کا خزانہ ہے. آپ ذرا اٹھا کر دیکھیں، اگر ہم قرآن کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ لیں گے، ہم سے زیادہ ایجوکیشنسٹ کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے زیادہ انٹلیکچوئل کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن ہم تارک قرآن ہو کر آج دنیا کے اندر خوار ہو چلے تھے. لیکن اللہ علماء کرام کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے اور منزل کی طرف اپنے قدم بڑھائے ہیں. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ آج جس طریقے کی اداسی اور جس طریقے کی مایوسی مسلمانوں میں چھائی ہے، اس کا ایک مسلمان کے لیے ہرگز گنجائش نہیں ہے. اگر مسلمان کے لیے مایوسی کی گنجائش ہوتی، سب سے پہلے وہ آواز مایوس ہو جاتی جو تنہا غار حرا سے اتری تھی. وہ آواز مایوس ہو جاتی جو صفا کے اوپر کھڑے ہو کے آواز لگا رہی تھی کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. وہ باپ مایوس ہو جاتا جو اپنی 4 بیٹیوں کو، زینب کو، فاطمہ کو، ام کلثوم کو، رقیہ رضی اللہ عنہما کو شیب ابی طالب کے اندر بھوک اور پیاس سے تڑپتا اور سسکتا دیکھ رہے تھے. وہ بھتیجا مایوس ہو جاتا جو اپنے چچا کے لاش کے ٹکڑوں کو احد کے میدان سے بین رہا تھا. اس نانا نے اپنے نواسوں کو ایک سبق دیا تھا کہ دیکھو جان چلی جائے لیکن سر نہیں جھکنا چاہیے، عزت نفس پہ چوٹ نہیں پڑنا چاہیے. وہ حسین رضی اللہ عنہ جن کا مہینہ ابھی آج آخری دن تھا اور آج مغرب کی نماز سے سفر کا مہینہ شروع ہوا، وہ حسین جو 72 لوگوں کو لے کر لاکھوں کے لشکر سے ٹکرا گئے، حق اور صداقت کی صدا کو بلند کرنے کے لیے، جن کے بارے میں گاندھی جی نے کہا تھا if I had 72 companions like Umar, I would have freed India in 24 hours from British. کہ اگر میرے ساتھ 72 حسین جیسے ہوتے، میں 24 گھنٹے میں ہندوستان کو آزاد کرا دیتے یا نہیں کرا دیتے. آزادی، پستی اور بلندی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ حسین ہے اور ہم حسینی ہیں اور میرے رگوں میں جو دوڑتا ہوا حسینی خون ہے، اس کی قسم اگر آج بھی اس ملک میں حسینی پیدا ہو جائے تو کسی یزیدی کی ایک نہیں چلنے والی ہے. پھر دوبارہ فتح نصیب ہوگی. ہم اس سلطان کے ماننے والے ہیں جس نے یہ کہا تھا کہ شیر کی ایک رات کی زندگی گیدڑ کی 7 سالہ زندگی سے بہتر. کیا ہم اس بچی سے بھی زیادہ مایوس ہو گئے جس کے سامنے نفرت کے نعرے لگائے جا رہے تھے؟ وہ اکیلی آگے بڑھی اور اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا ہم اس عورت، برقعے والی عورت سے بھی زیادہ عاجز ہو گئے ہیں جس نے گولیاں برساتے ہوئے سپاہی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اس کی بندوق کی نالی کو اپنے سینے سے الگ کر کے کہا تھا کہ تو ہے کون؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جسے آج گواہ بنایا گیا ہے کورٹ میں، آج انصاف خانے میں جسے گواہ بنایا گیا ہے. ارے کیا ہم ابو خان کی بکری سے زیادہ عاجز ہو گئے جس نے بھیڑیوں سے لڑتے ہوئے جان دے دی لیکن اپنا سر نہیں جھکایا؟ جب اس کہانی کو ہم بچپن میں پڑھتے تھے سوچتے تھے کہ ابو خان کی بکری ہار گئی، لیکن جب بڑے ہوئے اور اپنے علماء کے بیانات کو سنے، قرآن اور حدیث میں جھانکا تو پتہ چلا کہ ابو خان کی بکری ہاری نہیں تھی بلکہ وہ جیتی تھی. میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کے تمام ہندو آپ کے دشمن ہیں. خدا کی قسم اس جھوٹ پر کبھی یقین مت کرنا، کیونکہ آج کے بہت سے ہندو مسلمانوں کی لڑائی کو مسلمانوں سے زیادہ لڑ رہے ہیں.
بس بات یہ ہے کہ نفرت چیختی چلاتی ہے اور محبت شرماتی ہے. نفرت محدود اور موقت ہوتی ہے اور محبت کو دوام ہوتا ہے. آج جب کوئی آدمی کہتا ہے مولانا آپ اپنا اسٹینڈ اندر کر لیجئے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ مسلمان ہو کہ آپ غیر مسلم ہو. جب کوئی یہ کہتا ہے کہ باجی اپنا دوپٹہ پہیے میں جا رہے اٹھا لیجئے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ ہندو ہو کہ مسلمان ہو. جب کوئی آپ کو پتہ بتاتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ آپ ہندو ہو کہ مسلمان ہو. اس دھرتی کے اندر محبت ہے، محبت رہے گی اور محبت ہی جیتے گی. ہم نباز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.